اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شام کا ایک تاجر وہ تجارت میں کسی قسم کے نقصان سے مقروض ہو گیا کئی سارے لوگوں کا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت چل رہا تھا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت چل رہا تھا. تو وہ شام کا جو تاجر تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، کہ امیر تو آپ ہیں ہی ہیں لیکن آپ کو اللہ پاک نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے. آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو آپ نے اس شخص کی بازو پکڑی اور اپنے دروازے سے اندر لے گئے. اپنے دروازے سے بولیں اندر لے گئے. اندر لے کے جاتے ہیں، باہر سے تو دروازہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اندر جا کے وہ شخص یہ عالم دیکھتا ہے کہ لیٹنے کے لیے چرپائی بھی موجود نہیں ہے، کھجوروں کی ٹاٹ بنی ہوئی فرش پہ پڑی ہوئی ہے. آپ اس مہمان کو وہاں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تو اگر میری بات پہ یقین کرے نا تو 3 دن سے میں نے اناج کا دانہ نہیں دیکھا. 3 دن سے. آج کے حکمران کو دیکھ لیں، کسی قسم کی بلائی کی کسی کو نہیں پڑی، ہر بندے کو اپنی ہی پڑی ہے. اور ایک وہ ہے کہ امیر المومنین ہے اور 3 دن سے اناج کا دانہ بھی نہیں دیکھا. اناج کا دانہ 3 دن سے نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی مشکل حل کرنی ہے نا تو سیدنا عثمان کے پاس چلا جا. آپ حضرت عثمان کے پاس ان کو لے گئے اور جب لے کے گئے تو اس طرح بتایا کہ اور کہنے لگے کہ آپ نے صرف ان سے 2 باتیں کرنی ہیں حضرت عثمان سے، کہ ایک میں حضور کا خادم بھی ہوں اور مسلمان ہوں. 2 باتیں کرنی ہیں، ایک میں مسلمان ہوں اور دوسرا حضور کا خادم بھی ہوں. تو جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی حوالہ دینے کی. تو حضرت ابو بکر نے کیا خوب جملہ فرمایا کہ جب عثمان اپنی سخاوت پر آتا ہے تو وہ حوالے کچھ بھی نہیں ڈھونڈتا، وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی حوالے کو نہیں مانتا. تو جب اس بندے نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عثمان کے گھر آ گیا. تو گھر کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان کا بیٹا دودھ میں شہد گھول کے پی رہا ہے. تو حضرت عثمان اس پر برس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تو 2 چیزیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، 2 چیزیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو کچھ اور بتا رہے تھے اور یہ بندہ ہے کہ دودھ اور شہد کے پیچھے ہے، دودھ اور شہد اپنی اولاد کو ہی نہیں کھانے دے رہا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب حضرت عثمان باہر آئے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا، سب سے پہلا جملہ حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی آنے کی آہٹ مجھے محسوس ہو گئی تھی. آپ کے آنے کی آہٹ مجھے محسوس ہو گئی تھی، لیکن میں کچھ ڈسکس اپنے بچوں سے کر رہا تھا، اس وجہ سے مجھے آنے میں 1.5-2 منٹ کی دیر ہو گئی. بڑے لوگوں کی بڑی ہی باتیں ہوتی ہیں. تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو سن کر آپ اس کو اندر لے گئے اور جب اس شخص کو اندر لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے لیے بھی دودھ میں مکس ہوا ہوا شہد لے آئے ہیں، دودھ میں شہد مکس کر کے لے آئے ہیں. تو اس شخص نے جب دیکھا اس نے سوچا کہ یار ابھی تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا اور اب میرے لیے ہی دودھ میں شہد مکس کر کے لے آیا ہے. اس شخص نے چپ کر کے پی لیا. جب پی کے وہ فارغ ہوا تو ساتھ ہی آپ کھجوروں کا حلوہ بھی لے آئے ہیں، کھجوروں کا، بولے سبحان اللہ، کھجوروں کا حلوہ بھی لے آئے ہیں. تو اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ اپنے بچوں کو تو ایک چیز بھی نہیں اور مجھے 3 ماجرا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ایک بھی نہیں اور مجھے 3 میٹھی چیزیں، ماجرا کیا ہے؟ تو جب آپ نے اس شخص کو سیر کیا، مطلب کھانا پینے سے فارغ ہو گیا، تو اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتا کس معاملے میں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، عرض کی کہ حضرت میرے پہ کچھ قرض ہو چکا ہے، کچھ میں نے تجارت کی تھی اس میں مجھے قرضہ ہو چکا ہے،
تو میں اس معاملے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے اپنے ایک غلام کو آواز دی، حضرت عثمان نے اپنے غلام کو آواز دی اور آواز دے کر کہتے ہیں کہ اونٹ کو اندر لے آؤ۔ جب اس اونٹ کو وہ غلام اندر لے کے آیا، اب دیکھنے والی بات آگے ہے، اس شخص کو 3000 دینار درکار تھے۔ کتنے دینار؟ 3000 دینار درکار تھے، لیکن اس نے حضرت عثمان سے کچھ بات بھی نہیں کہی تھی۔ حضرت عثمان کو اس نے نہیں بیان کیا تھا کہ مجھے کتنے مال درکار ہے۔ تو جب وہ حضرت عثمان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں کچھ تجارت کے سلسلے میں آیا ہوں، تجارت میں مجھے کچھ نقصان ہوا ہے، تو میں اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو جب حضرت نے اپنے اس غلام کو آواز دی، وہ اونٹ اندر آیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس پہ میں نے 6000 دینار تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان بھی رکھ دیا ہے۔ اس شخص نے حضرت عثمان کو بتایا نہیں تھا۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ اس شخص نے پوچھا کہ میرا تو بہت بڑا قرضہ ہے، میں اتنے پیسے حضرت عثمان سے کیسے مانگوں گا، میرا تو قرضہ بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے، عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے، عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب باب زی وقار آخری بات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اس دنیا میں یہ جو دنیا چل رہی ہے، بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی علمی نکتہ ہے۔ یہ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے، توجہ، جو دنیا اس وقت چل رہی ہے، اس میں 1,23,999 نبی۔ کتنے نبی؟ 1,00,000 بولے 23,999 نبی۔ 1,23,999 نبی اس وقت تک آ چکے ہیں۔ اب جو نکتہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 1,23,999 نبی، اس میں 313 رسول، اس میں 313 رسول، 1,23,999 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم نبی اور ان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوبارہ اس دنیا میں 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولو العزم نبی اور ان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ اور حضرت سلیمان ایک ایسے نبی ہیں جن کا ذکر ان اولو العزم نبیوں میں بھی نہیں آتا، لیکن یہ بات ہم نے سنی ہے کہ حضرت سلیمان کا وسیع اگر 6 مہینے دور کے فاصلے سے آنکھ بند کرنے سے پہلے تخت اٹھا کے لا سکتا ہے، تو ہمارے آقا کا وسیع ایک جھٹکے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے خیبر توڑ کر نہیں پھینک سکتا۔ اگر چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع، قابل غور بات ہے، اگر چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع آنکھ جھپکنے میں، پلک جھپکنے سے پہلے اگر تو 6 مہینے دور سے تخت لے کر آ سکتا ہے، تو بڑے نبی کا بڑا وسیع کا خیبر اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔